أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ویسے تو اتوار کے اعتبار سے آج کے دن کی ہماری چھٹی بنتی تھی، لیکن دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ دو چھٹیاں پہلے ہو چکی تھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ آگے ہو سکتا ہے کل رمضان المبارک کی ترتیب شروع ہو جائے، تو رمضان المبارک کے اندر مشورہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن میرے خیال سے فجر کے بعد تو درس نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ متصل بعد لوگ نماز بھی جلدی ہو جائے گی اور پھر لوگوں نے جا کر سونا بھی ہوتا ہے اور بچے بھی وغیرہ سو رہے تھے اور بہت سویرے کے ٹائم ہوتے ہیں، مناسب بھی نہیں ہے ایسے کرنا کیونکہ اسپیکر کے اندر اوپن ہوتا ہے. تو اس لیے دو ترتیبیں ہیں. ایک ترتیب تو یہ ہے کہ انشاءاللہ ظہر کے بعد ہم نے یہ معمول بنایا ہے کہ ظہر کے بعد مستقل عقائد کی کلاس ہو جائے پورے رمضان مبارک کے اندر، جس کے اندر جتنے بھی ہمارے نمازی احباب ہیں وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں، اور نماز کے متصل بعد چونکہ ویسے بھی مجموع ہوتا ہے اور ظہر کے بعد میرے حال سے کسی کا کام وغیرہ اتنا خاص نہیں ہوتا، زیادہ سے زیادہ کسی نے آرام کرنا ہوگا تو وہ بھی یہ کہ زیادہ سے زیادہ 15 سے 20 منٹ کی ہماری کلاس ہوگی عقائد کے اعتبار سے، جس کے اندر ہم نوجوان نسل کو بھی زیادہ تر کوشش کریں گے ساتھ جوڑنے کی انشاءاللہ. تو اگر وہ ترتیب ہو جائے اور درس کو رمضان مبارک کے اندر یا تو مؤخر کر دیا جائے یا پھر اثر کے بعد کر دیا جائے، جیسے پرگیا جی مشورہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ہاں عقائد کی بات ہو جائے تو میرے خیال سے بس رمضان مبارک کے اندر درس کی ترتیب کو مؤخر کرتے ہیں. اثر کے بعد اگر کریں گے چلیں تو 4 بندے یہاں تو سنیں گے، مستورات بھی گھروں میں سنتی ہے تو سب کو کام کا ٹائم ہوتا ہے افطاری وغیرہ کی تیاری کا، تو وہ بات بہتر نہیں. اس لیے انشاءاللہ رمضان مبارک کے اندر درس آج رکوع تک پورا کر کے آج کو اسراف کر لیتے، پھر رمضان مبارک کے بعد انشاءاللہ العزیز درس کی ترتیب شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی استقامت عطا فرمائے، آپ کو بھی استقامت عطا فرمائے. اور رمضان کے اندر کیا جی ظہر کی نماز کے متصل بعد کیا جی عقائد کی کلاس ہوگی انشاءاللہ. اپنے عزیز و اقارب دائیں بائیں بھائی دوست رشتہ دار حاجی نوجوان احباب ان کو خصوصی طور پہ آپ نے کیا جی بلانا ہے، ٹھیک ہے جی. اور ایک تو روایتی ترتیب سے صرف درس ہوگا وہ نہیں، بلکہ سوالات وغیرہ نوجوانوں کے ذہن میں یہ ڈالنا ہے کہ کافر کا سب نہ بنا دے، کافر نہ بنا دے. جس کے ذہن میں سوشل میڈیا کے اعتبار سے موجودہ ذہنی اعتبار سے جتنی بھی مطلب سوالات جس نوجوان کے ذہن میں جس متعلق کی ہو وہ بالکل اوپن کیا ہے جی سوالات کر سکتا ہے اور تشفی بھی انشاءاللہ جواب اس کو دیا جائے گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ کو حافظ فرمائے. تو درس شروع کرتے ہیں. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَمَثَلُ الَّذِينَ مثال لوگوں کی کفروا جنہوں نے کفر کیا، کمثل الذی اس شخص جیسی ہے یَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ جس کو پکارا جاتا ہے ہانکا جاتا ہے، بِمَا لَا يَسْمَعُ جو کچھ نہیں سنتا، الا دعا مگر صرف پکارنا، ونداء اور چلانا. یعنی میں سمجھاتا ہوں صم بکم عمی فهم لا یعقلون، بہرے گونگے اندھے ہیں کچھ جانتے نہیں، عقل نہیں ان کے پاس. اوپر سے تذکرہ چلا رہا ہے کہ غیر اللہ کے نام پر جو چیزیں ذبح کی جاتی ہیں، غیر اللہ کے نام پر جو چیزیں دی جاتی ہیں ان کی 3 اقسام ہے، اگلی آیت کر بتا رہا ہوں میں. لیکن یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کے دلوں کے اندر کفر بیٹھ گیا ہے اور ان کے دل و دماغ پر کفر کے پردے پڑ چکے ہیں، اب انہوں نے ہدایت کو حقیقت کو دیکھنا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ان کو جب آپ دعوت دیتے ہیں، ان کو جب آپ پکارتے ہیں، آواز کرتے ہیں، ان کے کانوں پر آواز تو پڑتی ہے، لیکن اس آواز کے پڑنے کی مثال کیسی ہے کہ جیسے کیا جی جانور کی طرح آپ آواز دیتے ہیں، آواز اس کے کانوں کے ساتھ ٹکراتی تو ہے لیکن اس کو سمجھ آتی نہیں. یا مثال کے طور پر
میں اور آپ یہاں پر بیٹھے، ہماری توجہ درس کی طرف ہے، ہمارے ذہن کے اندر یہ باتیں، درس کی باتیں، قرآن کی باتیں لگ رہی ہیں، سمجھ بھی آ رہی ہے، کیونکہ ہماری توجہ ادھر ہے۔ اور کون کون سی آوازیں آ رہی ہیں سوچیں، باہر سے چڑیوں کی آوازیں، ادھر ادھر کی آوازیں آتی نہیں آتی؟ اچھا میں نے آپ کی توجہ اس طرف کی ہے تو آپ کو آواز آئی ہے، پہلے آپ آواز آ رہی تھی، کانوں میں تو پڑ رہی تھی، باہر سے آنے والی آوازیں کانوں میں تو پڑ رہی تھی، لیکن ہماری توجہ اس طرف نہیں تھی۔ بات سمجھا کہ نہیں ہے؟ تو یہ کہ ان کے کانوں پر آواز تو پڑتی ہے دین اسلام کی دعوت کی، لیکن ان کے اثر انداز، یعنی اثر انداز کا مطلب کیا، سو ہدایت حاصل نہیں کرتے۔ بات سمجھ کیوں نہیں؟ ومثل الذین کفروا، مثال لوگوں کی جو کافر ہے، کمثل الذی، مثال لوگوں کی یرعو، جن کو ہانکا جائے بلا جائے، لا یسمعون، نہیں بول سکتے، الا دعاء، مگر صرف پکارنا، ونداء، چلانا، ان کو صرف آواز پہنچی ہے، ان سے برآمد ادھر آ، لیکن وہ سن کے انسوری کر رہے تھے، آگے چلے جاتے واپس۔ یہ سب اور بہرے، بکر، گونگے ہیں، اور بھی اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، اگر سب بہرے، کیوں بہرے؟ باتیں نہیں سنتے، سنتے لیکن حق کی بات سننے سے میرے، حق کی بات نہیں سنتے۔ ویسے آپ دنیا کی اپنی فائدے کی باتیں سنتے ہیں دنیا کے اعتبار سے، لیکن حق کی بات نہ سننا، اس کا سننا نہ سننا، ان اللہ برابر ہے، گویا کہ وہ کیا ہے جی، بہر ہے، ڈور ہے، بکر، گونگے، کینچی کی طرح زبان چلتی ہوگی، بھائی کینچی کی طرح، ایک سیکنڈ میں، ایک منٹ میں سو کر نہیں دیتے ہو، لیکن حق کی بات نہیں بولتے، سچائی کی بات نہیں بولتے، دین کی بات نہیں بولتے، اللہ کی بات نہیں بولتے۔ فرمایا جو اللہ کی بات نہ بولے، اگر سے زبان کینچی کی طرح چل چلتی رہے، لیکن وہ کیا ہے جی، گونگا ہے، وہ کیا ہے، گونگا ہے، بکر، اندھے، کیا نہیں دیکھتے، وہ دور سے کیا جی کوئی آتا ہے اور نظر آ جاتا ہے جی، چوٹی چلتی ہوئی نظر آتی ہے زمین پر جی، تاریکی کے اندر بھی، تو کیا یہ کیسے اندھے؟ فرمایا نہیں، حق کی بات کو نہیں دیکھتے، حق اور باطل کے درمیان دیکھ کر تمیز نہیں کر سکتے، لہٰذا تم اس مثال کیسی ہے جی، یہ اندھے۔ فہم لا یعقلون، بڑی بڑی ڈگری ہے ان کے پاس، بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، قلمدار ہیں ان کے پاس، سیاستدار ہیں وہ، لیکن فہم لا یعقلون، اگر اللہ کے حکموں کو نہیں سمجھتے، اپنی آخرت اور اپنی عاقبت کو نہیں سمجھتے، اپنی دنیا اور آخرت کے نفع نقصان کو نہیں سمجھتے، فرمایا فہم لا یعقلون، گویا کہ ان کے اندر عقل نہیں، ان کے اندر عقل کیا سمجھائیے۔ اب آگے کیا جی احکامات کا ذکر چل رہا ہے، یہ ان لوگوں کو متعلق کہا تھا کہ جن کو کہا گیا کہ بھائی دین اسلام کی پیروی کرو، انہوں نے کہا نہیں، ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، ایسے پیو دادا دین چھوڑ دو۔ فرمایا جو پیو دادا کی غلط باتوں کو لے کر آگے چلتا ہے، فرمایا یہ اندھا ہے، یہ گونگا ہے، یہ بہرا ہے، کیونکہ ان کی صحیح اور غلط کے اندر یہ تمیز کر سکتا۔ سمجھ آئی؟ یا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، پہلے اللہ رب کائنات نے کیا فرمایا تھا کہ جن چیزوں کو اللہ رب کائنات نے حلال کیا ہے انہیں اپنے اوپر حرام نہ کرو۔ گزر کر کے درس میں جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے تمہارے اوپر ان کو اپنے اوپر حرام نہ کرو۔ اب فرمایا کہ جن کو اللہ نے حلال کیا ہے ان کو حلال بھی، جس کو اللہ نے حلال کیا اسے حرام نہ کرو، جس کو اللہ نے حرام کیا اسے حلال نہ کرو۔ پہلے درس کے اندر کل کی آیات میں بات تھی کہ جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہوا ہے تم جان بوجھ کر اپنے اوپر حرام کرتے ہو، جیسے وہ کیا میرے مثال دی تھی زیادتی تھی کہ جی کبوتر 10 شیشے 2 شیشے یہ، اور آج فرمایا جا رہا ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، ان کو حلال بھی کیسے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، کلوا من طیبات، کھاؤ پاکیزہ، ما رزقناکم، جس
اللہ نے تمہیں رزق دیا پاکیزہ رزق اسے تم کھاؤ اور رزق کھانے کے بعد اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد واشکروا للہ اللہ کا شکر ادا کرو ان کنتم ایاہ تعبدون اگر تم اسی کے بندے ہو اگر تم خود کو اللہ کا بندہ سمجھتے ہو تو پھر کیا کرو جی اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرو نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد اس اللہ کا کیا کرو شکر ادا کرو آگے فرمایا جو چیزیں اللہ نے حرام کی ان کا ذکر ہے انما حرم علیکم المیتۃ بے شک اللہ نے حرام کیا تمہارے اوپر مردار جانور کو والدم اور خون کو ولحم الخنزیر خنزیر کے گوشت کو وما اہل به لغیر اللہ اور جس جانور پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے فمن اضطر غیر باغ اور جو کوئی ہو بے اختیار حالت اضطرار کے اندر فلا ولا عاد آج وہ نافرمانی کر لے وہ زیادتی کرے باغ نافرمانی کرے ولا عاد اور زیادتی کر لے تو فلا اثم علیہ اس کو کوئی گناہ نہیں ہے ان اللہ غفور رحیم ہے جی اب بات کو سمجھیں بات کا بھی ہو رہا ہے اور اس کا تعلق باٹے عقیدے کے ساتھ کس کے ساتھ ہے بنیادی عقیدے کے ساتھ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر چار چیزوں کا ذکر یہاں پہ اللہ رب کائنات نے بتایا کہ یہ چار چیزیں تمہارے پر کیا ہے حرام ہے حرام کو اللہ رب کائنات نے بالکل سٹوک الفاظ میں بتا دیا یعنی اس کے اندر حلال ہونے کی کوئی گنجائش اور صورت باقی نہیں وہ چار چیزیں کیا فرمایا ہوا میتۃ مردار چیز مردار چیز کیا ہے جی حرام ہے مردار چیز کیا ہے ایسے مردار کھانے بولیے مردار جو جانور بغیر ذبح کے مر جاتا ہے کھپی لگ کے مر گیا گیر کے مر گیا وغیرہ وغیرہ مردار ہو جائے بھینس بکری گائے جو چیز بھی ہے کھاتا ہے اسے کوئی جا کے وہ سائڈ میں سرن میں کسی میں دفن کر لیتے ہیں سائڈ میں کیا ڈھیر پر گرا دیتے ایسی کرتے مردارہ کو مردار سمجھنے والا سمجھ گیا ہاں اس کا حال سمجھنے والا سمجھ گیا یہ اچھا کام ہے یا غلط کام ہے اچھا کام ہے اللہ پاک نے کہ مردار حرام ہے جیسے اس کو نہ کھا دیں کھڑے کے سب دن میں اچھا کام دے گا کر دیں وہ بولو اچھا کر والدم اللہ پاک نے فرمایا کہ خون بھی تمہارے اوپر حرام ہے خون بھی تمہارے اوپر اچھا خون حرام ہے عمومی طور پر سے حرام بھی سمجھا جاتا ہے نجاست بھی سمجھی جاتی ہے ناپاک بھی ہے لیکن بعض لوگوں نے عجیب سے شوشے بنایا ہوا ہے اور جی قربانی کا خون آتا ہے پہلی دال کا بندہ پینے تو پتی کو ساری بیماری یہ ہوئی لکھی نہیں ہوتا عجیب معاملہ خدا تب خون بھی خدا کے نام اللہ نے فرما دیا والدم جب خون تمہارے پر حرام ہے تو پھر اس کے شفا والا کہاں سے رکھی ابھی آگے بات آ رہی اس کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے حرام چیز میں شفا نہیں رکھی حرام چیز میں شفا نہیں رکھی خون بھی حرام ہے بھائی خون حرام بھی ہے ناپاک بھی ہے کپڑوں کے ساتھ اگر خون لگ جائے تو کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں جی اور ایک ذبح کرنے والا خون کون سا خون ناپاک ہے دم مسفوح جو بہتر وہ خون ہوتا ہے ایک ہوتا ہے کہ جو گوشت کا خون ہوتا ہے مثلا کسائی نے کیا جب کی دکان میں گوشت لٹکائے ہوئے جی اور آپ نے اس کے پاس گوشت لینے کے لیے اس نے ٹوکے سے مارا یا چھری سے مارا اور اس سے کوئی چھینٹیں اٹھ کر آپ کے کپڑوں پہ لگی تو یہ گوشت کا خون ہے یہ ناپاک نہیں ہے گوشت کا خون اگر آپ کے اوپر لگ جائے ذبح وغیرہ کر دیا دکان پہ پہنچ گیا یا قربانی کا گوشت کیا جی آپ نے جب اسے ذبح کیا سارا کام ختم ہو گیا اب گوشت کا خون اگر آپ کے کپڑوں کے ساتھ لگ جاتا ہے تو یہ حرام نہیں یہ ناپاک نہیں وہ کپڑوں کے ساتھ لگ جائے تو کپڑے کو کوئی مسئلہ ہو جائے گا ایسے مرغی کا خون بھی اگر گوشت میں لگ جائے انسان کے کپڑوں کے ساتھ لگ جائے تو کوئی مسئلہ ہو جائے گا نہیں ہاں صاف رکھنا ارادہ چیز ہے پاک رکھنا ارادہ چیز ہے کپڑے صاف نہیں ہو گئے خون لگے گا نماز کے ساتھ ہو جائے گی پاک ہے صاف نہیں ہے پاک ہے گل سمجھے گی گوشت والا خون ناپاک
جو اس وقت قربانی کو یا کسی بھی چیز کو ذبح کرتے ہیں اس کے گردن سے جو دھار کے ساتھ خون نکلتا ہے کیا جی جب تک وہ ٹھنڈا نہیں ہو جاتا سانس نکل نہیں جاتا اس وقت تک اس کی رگوں سے اس کی گردن سے جو خون نکل رہا ہوتا ہے جسے کہتے ہیں بہنے والا خون وہ ناپاک ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ناپاک. گوشت کا خون کیا ہے جی؟ وہ ناپاک نہیں. سمجھ. اچھا اسی کے زمین میں ایک اور بات بھی سمجھے. مچھر ہے مچھر انسان کے ہاتھ میں بیٹھ جائے وہ تو مار ڈالا. مچھر مارے تو خون پھیل گیا. بہت زیادہ ہو تو چلے دھو لینا چاہیے لیکن مچھر کا خون بھی اگر لگا ہو تو بندہ اپنی نظافت کے لیے باقی کے لیے اسے دھو لے تو بات ارادہ ہے لیکن ہے وہ بھی پاک ہے. ایسے ہی چڑھ ہوتی ہے چڑھ. بندہ سوئے ہوئے جی اس کے کپڑوں کے ساتھ کیا ہے جی چڑھ اس کے نیچے آئی اور مر کے اس کے کپڑوں کے ساتھ چڑھ کا خون لگ گیا تو یہ ناپاک نہیں ہے. یہ ناپاک. یہ بسو کھٹول جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا خون بھی ناپاک نہیں. غلط سمجھ گئے کہ نہیں سمجھو؟ مچھرا کو بدے سے مارے کپڑے تو مر گیا خون بھی لگ گیا تو کپڑے اس طرح ناپاک نہیں ہو جائے. کرے پتا کوئی دھو لے تو گلا تھا گلے لیکن کپڑے ناپاک اس طرح مسئلہ سمجھ آ گیا. ہاں جی جی. خون والی غلطی ہوگی. ولحم الخنزیر آجاتے جی شیلا کہا بھی نہ بھی لے کرو پہلے کی برکت اٹھ دیے وہ بات دی گئے کہ گل ٹھیک ہے یا نہ لیکن بھی نہ کہ نہیں ضرورت خیدین اس کی. ولحم الخنزیر خنزیر کا گوشت کے نے کیا کر دیا جی؟ حرام کر دیا. خنزیر میں سے اندر اسی اتنی ناپاک شے کہ اس کا نام بھی کرو نہ کرو. ٹھیک ہے جی مان لینا اور بھی بنا گی اثر بنا گی اور کلام سمجھو. تریش کا ذکر ہو گیا مردار خون کا خنزیر. ان تری شکل سے حرام سمجھے نہ سمجھے؟ بولو ہاں کی سمجھتے؟ ان دنوں کو ہم حرام کیوں سمجھتے ہیں؟ اللہ پاک نے کہا ہے تو جس اللہ نے یہ تین چیزیں حرام کی ہے اس نے چوتھی چیز بھی حرام کی ہے. جس اللہ نے یہ تین چیزیں حرام کی ہے اسی نے یہ چوتھی چیز بھی حرام کی ہے اور اس آیت کے اندر حرام کی ہے. عجیب معاملہ نہیں ہے. ہم تین کو حرام سمجھتے ہیں چوتھی قدر کہتے ہیں نہ ملانے ہو کے پتے ترے ملانے کو پتہ ہے مردارہ کا پتہ ہے خونہ کا پتہ ہے خنزیرہ پتہ ہے چوتھی نے ملانے کو نہیں پتہ. اور ملانے کو چھوڑ قرآن اٹھاؤ خود ترجمہ کرو خود نیچے لکھا ہوا ہے کیا وما اہل بہ لغیر اللہ. جس چیز کو بھی غیر اللہ کے نام پر پکارا جائے ذبح کیا جائے دیا جائے وہ بھی حرام ہے. وہ کیا ہے؟ وما اہل بہ لغیر اللہ. جتنی بھی چیزیں غیر اللہ کے نام پر دی جائے گی ذبح کی جائے گی وہ ساری کی ساری حرام ہوگی. تین قسموں پہ آتی ہیں یہ چیزیں. پہلی قسم یہ ہے آج نے جانور کو لے کے پڑھ دیا بسم اللہ اللہ اکبر اللہ کا نام لیتے ہیں جی. اگر کسی بندے نے اور پیرا پہ دگیرے نکل نہ کرنا سردار انبیاء سردار الانبیاء سردار دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا اور کہا کہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اگر کسی نے کسی جانور کو ذبح کیا وہ بھی حرام ہے. جب نبی کا نام ذبح کے وقت تکبیر کی جگہ لیا جائے تو وہ جانور حرام ہو جاتا ہے. یہ پیر و پیدگیر ملنگوں کا رنگ تو کسی یاد بھی نہیں آتے بھائی. بات سمجھے کہ نہیں جی؟ ہاں یہ آج کل مزاروں پہ جاتے ہیں جی فلانے بابی کی اروائی تھا یا فلانے بابی کی اروائی تھا. یہ اروائی کچھ بھی نہیں ہے. خالصتاً جس چیز کو بھی دیا جائے گا ذبح کیا جائے گا اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے گا. اخوند درویزہ بابا یہ سوابی کی سائڈ کے کیا ہے جی اللہ والے تھے اخوند درویزہ بابا وہ لکھتے ہیں کہ جس بندے نے بلکہ فتاوی عزیزیہ کے اندر شاہ عبدالعزیز محدث ذکر رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے اور بھی سارے علماء کرام نے بالاتفاق اس بات کو لکھا ہے کہ جس بندے نے بھی غیر اللہ کے نام پر اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر کوئی چیز بھی ذبح کی اللہ نے کہا یہ حرام ہے نا غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا اس نے ذبح کر دی جان بوجھ کو سے پتہ تھا یہ حرام ہے پھر بھی کرتے کہتے نہ بلانے ہوں گے پتہ. فرمایا جس بندے نے کسی غیر اللہ کے نام پر کوئی چیز ذبح کی جیسے ہی وہ ذبح کرے گا یہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا مرتد ہو جائے گا. جس چیز کو ذبح کیا گیا وہ حرام ہے
وما اہل به لغیر اللہ کے زمن میں اللہ نے حرام کی، اس کا گوشت حرام ہے، اور اس کی بیوی اس کے اوپر طلاق ہے، دائرہ اسلام سے بھی خارج، نکاح بھی ٹوٹ گیا، اور وہ چیز کو ذبح کیا وہ بھی حرام ہے۔ یہ تھا ذبح کرتے وقت کسی اور کا نام لے دینا اس کے اوپر۔ ایک دوسری چیز، ذبح کے وقت نام تو اللہ کا لے رہا ہے، ذبح کرتے وقت نام تو اللہ کا لے رہا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر، لیکن مقصد تقرب لغیر اللہ ہے، اس ذبح کرنے سے مقصد بھی کسی غیر اللہ کی کرامت حاصل کرنا ہے۔ ان کو بھی جس کا زیادہ نا اربعی کا زیادتی تک کڑ کھڑی افلانے بابی اربعی کا کون ہے تو کون ہے نا کیسے کرنے اللہ اکبر کرنے، لیکن اربعی تک کس نے فلانے بابی تھے افلانے بابی نے اربعی والی جڑی گل ہے نا یہ شے بھی حرام ہے۔ اگرچہ ذبح کے وقت نام اللہ کا لیا ہو، لیکن اگر اس کے اوپر کسی اور کا تقرب حاصل کرنا ہو، غیر اللہ کے نام پر دینی ہو، تو یہ چیز بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ ایک گلا سی کوڑا تک، کس تک سی کوڑا تک، اور اسی کے زمن کے اندر ایک اور بات سمجھے، پراٹھے چاہتے پراٹھے کھڑتی تھی زیادتی کا پڑھنی جی، چوک کر کے زیادتی کا سٹنی، شادہ کر کے پانیاں، ہاں جی جھنڈے جا کے لگانے، یہ جتنے بھی قبیلہ آج کے لوگ کرتے ہیں سارے، یہ ساری چیزیں اسی زمن میں آتی ہیں۔ وما اہل به لغیر اللہ، عجیب بات نہیں ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو رہے، آخری وقت ہے، اپنے بیٹے عبد الرحمن کو وصیت کر رہے کہ میرے مرنے کے بعد مجھے اسی کپڑوں میں دفن کرنا، جو میں نے کرتا پہنا ہوا ہے اسی کے اندر دفن کرنا۔ فرمایا بچہ آپ کے لیے نیا کپڑا بھی ہم لا سکتے ہیں کفن کا، نئے کپڑے میں آپ کو کیوں نہ دفن کریں؟ فرمایا کہ نئے کپڑے کے حقدار زندہ لوگ زیادہ ہیں، اور بھائی زیادتیوں کے اوپر جا کے ہم نے جو جھنڈے لگائے ہوتے ہیں، دو تین کی گز کی ہم نے شالیں جا کے ڈالی ہوتی ہے، ان کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ اوپر سے پرندے کیا جی پیٹھے کرتے ہیں، ادھر سے کتے اور بلی ان کے اوپر دوڑ رہے ہوتے ہیں، یا کچھ بھی نہیں ہے، اوپر سے کوئی گنبد وغیرہ تو ادھر پڑے ہوئے نا، کسی کو کوئی فائدہ ہے؟ اور جس بابے کے اوپر ہم نے وہ شال ڈالی ہے اسے کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ اگر یہی کپڑا کسی غریب کے تن پہ چلا جاتا، کسی غریب بچے کے یا بچی کے کیا جی بدن پہ آ جاتا، اس کا صدر چھپ جاتا، اس کا لباس اس کی قمیض بن جاتی، تو فائدہ ہوتا کہ نہ ہوتا؟ عجیب معاملہ ہے بھائی۔ اس لیے اس باتوں کو سمجھے، غیر اللہ کے نام پر جو چیز بھی دی جائے گی، نظر و منت دی جائے گی، میں فلانی بابی جی منت منیے خدایا تو وہ پتر نہیں تھا فلانی بابی نے کوئی شاک پاسا اتھا چوک پاسا ککڑ کھڑ کے چھوڑ سکتا، ہاں یہ جتنی بھی چیزیں یہ ساری کی ساری ناجائز اور حرام ہے۔ کیا ہے جی؟ حرام۔ تریگر یہ جو جاتے ہیں نا جی، ہم بعض کا مطلب ادھر ادھر چلے جاتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے، کراچی کو گئے جی، لاہور کو گئے جی، جدھر بھی گئے، وہاں پہ جا کے ہم نے پھر کیا کیا جی، علی جی ذرا مزارہ سے چلا، دیکھو پاکستان کے 4 صوبوں کے اندر میں الحمدللہ خود گھومتی ہوں، ٹھیک ہے جی، اور بہت سارے مزارات پر ہمارا خود بھی کیا جی جاتے ہیں، ایسی بات نہیں کیونکہ تصوف کے سلسلے سے منسلک ہے، لیکن وہاں پہ جا کے ہم ان سے مانگتے نہیں، ان سے مانگتے نہیں، بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی ہے جی؟ ہاں دعا کریں، اے اللہ یہ آپ کے نیک بندے ہیں، بزرگ بندے ہیں، ان کے واسطے سے ہمیں بھی معاف فرما دیں، تو بات بنتی ہے۔ جیسے واسطے کی بات تفصیل سے پیچھے گزری تھی، لیکن اے بابا مڑی تڑے گا تڑی خدا کا مڑی سندا نہیں تے تڑی موڑدا نہیں، یہ باتیں غلط ہیں، یہ باتیں کیا ہے جی؟ درست نہیں ہے۔ وما اہل به لغیر اللہ، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کسی نظام کر کے اتھا خردے ہو کیجئے خوردہ پڑھنے دے، خوردہ دیکھے سے کہ چلتی رہتی ہے جی، لنگر چل رہا ہے جی، یہ بھی جاتے ہیں لفافے گھر کے کھڑے ہو جاتے ہیں جی لائن میں جی، خوردہ کھڑ دیا، یہ تو شفا ہے، یہ کوئی شفا نہیں ہے اس کے اندر۔ وہاں پر جتنی بھی دیکھیں دی جاتی ہے وہ ساری غیر اللہ کے نام پر دی جاتی ہے، اس پیر صاحب کے نام پر دی جاتی ہے، اس مزار والے کے نام پر دی جاتی ہے۔ جو بندہ بھی ان چاولوں کو کھائے گا، دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں، پیچھے اللہ پاک کیا کیا وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ کے
خنزیر کا گوشت کیا ہے؟ جس طرح خنزیر کا گوشت حرام ہے، اسی طرح غیر اللہ کے نام پر دی جانے والی جو بھی چیزیں، وہ بکری ہے، وہ بکروٹا ہے، وہ مرغی ہے، وہ چاول ہے، وہ چائے پاٹ ہے، جو کچھ بھی ہے وہ بھی جس طرح خنزیر کا گوشت حرام ہے اسی طرح یہ بھی حرام ہے. وہ کہنا سمجھو عقیدہ سمجھ میں آنے نہیں آتا. ہاں ایشیا کی حرام. اس واسطے کدے کسا ماسی سے منت منی نہیں کہ بھائی فلانا کام ہویا تو فلانی زیادتی تے شال پاسا چوک پاسا یہ کر سا وہ کر سا. کسی نے ایسی منت مانی ہوئی ہے وہ اس منت کا آج انکار کر دے. یہ منت پوری کرنی واجب نہیں ہے، یہ منت پوری کرنی واجب اور یہ واجب نہیں بلکہ ایسی منت کو پورا کرنا گناہ کبیرہ ہے. جس چیز کو اللہ نے حرام کیا تو اسے دسو خنزیر کا گوشت اللہ نے حرام کیا، ہم کھائیں تو گنہگار ہوتے ہیں کہ نہیں؟ تو غیر اللہ کے اوپر شانے چڑھانا اور نظریں دینا یہ کہ اللہ نے حرام کیا، جس سے ہم کیا جی ثواب کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ بات سوچ لیجیے. تو وما اہل به لغیر اللہ فمن استر غیر باغ ولا عاد، اور جو کہ حالت اضطرار کو پہنچ جائے، گنجائش کی صورت آ گئی. کون سی صورت؟ ایک بندہ ہے بھوکا ہے، اس حد تک بھوکا ہے کہ اگر کوئی چیز نہ کھائے تو مر جائے گا، اور اس کے پاس حلال کی کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں ہے. کوئی بھی چیز حرام کی سے میسر آ گئی، خنزیر کا گوشت آ گیا، کوئی ایسی چیز آ گئی جو ہے حرام ہے، تو وہ اگر اپنی جان بچانے کے لیے حرام چیز کو تھوڑا سا کھا لے اس حد تک کہ اس کی جان بچ جائے تو گنجائش ہے، تو گنجائش ہے. ایسے بھی گل سنو، دو والی جڑا کھان دینی کھان گیا اے تو شراب پیو، تو شراب پی، تو شراب ہے دو قدرے پی کی وہ خیر ہے دھوئیے دھوئیے سے استعمال کرنا جائز ہے. اور خدا کا نام لو، یہ 150 دھوئیے کیا جی کھانسی کی پھر رہی ہے کیا جی سٹوروں پہ یہ کیوں نہیں پیتے ہو؟ تو یہ تو وہ ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ حرام کے وقت کیا جی حالت اضطرار کے اندر بندہ حرام گوشت کوئی چیز کھا سکتا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بندہ بیمار ہے اور اس کی بیماری کے لیے اس کی بیماری کا علاج کوئی ایسی چیز بن گئی کہ جو حرام ہے، شراب ہے یا ایسی دوائی ہے جس کے اندر شراب ہے، سور ہے یا سور کے ایسا کہ جی خنزیر ہے یا اس کی چربی سے بنی کوئی دوائی وغیرہ ہے، تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ پہلی بات یہ ہے ماہر اور مستند ڈاکٹر اس بات کو تجویز کرے کہ جی اس وقت اس جو مرض اس بندے کو لگی ہے اس کی اور کوئی بھی ایسی دوا نہیں ہے جو حلال اجزاء سے مل کر بنی ہو. اس مرض کی جو دوا بھی اس کے اندر کوئی نہ کسی حرام چیز کے ورزش ملاوٹ ضرور ہے، اور اس دوائی کے بعد یہ بندہ یقینی طور پر ٹھیک ہو جائے گا، تو ایسی دوائی کو استعمال کرنا جائز ہے. ذرا سی باتوں کے اوپر کیا ہے ایسی چیزوں کو ایسی دوائیوں کو استعمال کرنا جس کے اندر حرام چیزوں کی ملاوٹ اور آمیزش ہو یہ درست نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ جی میری امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حرام چیز کے اندر کیا ہے جی بلائی اور خیر شفا غلط سمجھ کیوں حالت اسرار بھی سمجھ آ گیا. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. تو غلط سمجھ نہ سمجھو. ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ یکتمون جو چھپاتے ہیں ما انزل اللہ، جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے من الکتاب، اہل کتاب میں سے، اہل کتاب میں سے جو لوگ چھپاتے ہیں ان چیزوں کو، یعنی حق کی بات لوگوں کو بتاتے نہیں. وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور لیتے اس کے بدلے میں تھوڑا سا مال، تھوڑے سے پیسے. اپنے نذرانے شکرانوں کے لیے لوگوں کو حق بات بتاتے نہیں ہیں. انہیں پتہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو یہ والی باتیں بتا دی کہ مزارہ کا چندہ دینا حرام ہے، مزارہ کا بکرا ٹکوڑے حرام ہے، پھر دستا کاروبار بند ہو گیا، کاروبار رستہ ٹھیک ختم. تو اس لیے فرمایا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے نازل کیا کتاب میں سے.
وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا اور لیتے اس کے بدلے میں تھوڑا سا مول پیسے أُولَٰئِكَ يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ اگر اللہ پاک بتاتے ہیں یہ جو نذرانے شکرانے کھاتے ہیں نا یہ کیا کھا رہے ہیں؟ یہ بکروٹے نہیں کھا رہے. اولئک ما یاکلون فی بطونہم نہیں وہ کھاتے اپنے پیٹوں میں الا النار مگر کیا کھا رہے جی؟ آگ کھا رہے. کیا کھا رہے؟ ظاہری طور پہ کیا جی بکروٹے کا کیا جی تسبیح کھا رہے ہیں سچی کھا رہے ہیں لیکن حقیقت میں کیا کھا رہے؟ آگ کھا رہے. ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے کلام نہیں کریں گے. ولا یزکیہم اور نہ انہیں پاک کریں گے گناہوں سے. ولہم عذاب علیم اور ان لوگوں کے واسطے دردناک قسم کا عذاب ہے. اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں اشتروا الضلالہ جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو بالہدی ہدایت کے بدلے میں والعذاب بالمغفرہ عذاب کو خرید لیا مغفرت اور بخشش کے بدلے میں. فما اصبرهم علی النار اتنے گناہ کرتے کب تک وہ صبر کر سکتے ہیں آپ کے اندر؟ کب تک وہ برداشت کر سکتے ہیں آپ کی گرمائش کو کہ وہ اتنے بڑے بڑے گناہ دنیا کے اندر کر رہے ہیں اللہ کی بات کی نافرمانی کر رہے ہیں. ذالک بان اللہ یہ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے نزل الکتاب بالحق نازل کر دیے کتاب حق کے ساتھ یعنی ان کو آگ میں ڈالے گا دردناک عذاب دے گا ان سے بات نہیں کرے گا. اے اللہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی نازل کردہ سچی کتاب کا انکار کر دیا اس کی نافرمانی کر دی. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ اور جنہوں نے اختلاف ڈال دیا کیا جی اختلاف کیا کس کے ساتھ؟ اس چیز کے ساتھ جو کتاب میں لفی شقاق بعید بے شک اپنی ضد کی وجہ سے بہت دور جا پڑے جا پڑے اور کل سمجھائیے مجھے ترجمہ کرنا ہے. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور مثال لوگوں کی جو کافر ہے كَمَثَلِ الَّذِي یُشَّرُ جیسی ہے یعنی وہ جس کو پکارا جاتا ہے بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً نہیں وہ سنتا مگر صرف پکارنا وَنِدَاءً اور چلانا صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ یہ بہرے گونگے اور اندھے فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ سو وہ کچھ بھی عقل نہیں رکھتے. یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو ایمان والو کلوا من طیبات کھاؤ ان چیزوں کو جو پاک ہے ما رزقناکم تم کو ہم نے رزق دیا ان پاک چیزوں کو تم کھاؤ اور ان کو کھانے کے بعد واشکروا للہ اللہ کا شکر ادا کرو ان کنتم ایاہ تعبدون سو تم سب اسی کے بندے ہو. انما حرم علیکم المیتۃ بے شک حرام کیا اللہ تعالی نے تمہارے اوپر مردار کو والدم اور خون کو ولحم الخنزیر اور خنزیر کے گوشت کو وما اہل به لغیر اللہ اور اس جانور کو جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے فمن استر غیر باغ اور جو کوئی حالت بے اختیاری میں ہو یعنی استرار میں ہو باغ اگر وہ نافرمانی کرے یعنی کوئی حرام کی چیز تھوڑی سی کھا لے ولا عادل اور زیادتی کرے فلا اثم علیہ تو ایسے شخص پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم دل. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو من الکتاب ہے جو کتاب اللہ نے دی وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا اور کیا جی لیتے اس کے بدلے میں تھوڑا سا مول. أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نہیں یہ کھاتے اپنی پیٹوں میں إِلَّا النَّارَ مگر کیا کھا رہے جی آگ کھا رہے. وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے کلام نہیں کریں گے. وَلَا يُزَكِّيهِمْ اور ان کو پاک نہیں کریں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے. اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں اشتروا الضلالہ جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو بالہدی ہدایت کے بدلے میں والعذاب بالمغفرہ عذاب کو خرید لیا مغفرت کے بدلے میں. فما اصبرهم علی النار سو کس قدر وہ صبر کرنے والے ہیں آگ پر. ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق
یہ اس واسطے کہ نازل کی اللہ تعالیٰ نے، یعنی یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے انکار کیا اس کتاب کو جو اللہ نے نازل کی تھی، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور جنہوں نے اختلاف ڈال دیا کتاب کے اندر، لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اپنی ضد کی وجہ سے بہت دور جا پڑے. سب یعنی واحد بنانے ایک مسئلہ بھی سمجھ لو. ایک یہ کہ کسی غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا، اور ایک یہ کہ کسی کو احسان ثواب کرنا. مثلا میں نے کوئی چیز گھر میں پکائی، چاول پکائے، کیا جی روٹی پکائی، مرغی ذبح کی، بکرا ذبح کیا، کوئی بھی چیز، اے اللہ اس کا ثواب تو میرے والدین کو پہنچا. احسان ثواب ہے، کوئی مسئلہ مذاکر نہیں. اے اللہ یہ بکرا میں ذبح کر رہا ہوں، تیرے نام پہ کر رہا ہوں، تیری ذات کے لیے کر رہا ہوں، صدقہ کر رہا ہوں، خیرات کر رہا ہوں، اس صدقے کا، اس خیرات کا ثواب تو فلاں اللہ والے بزرگ کو پہنچا دے، فلاں اللہ والے بزرگ کو پہنچا دے، جی اللہ والے بندے کو پہنچا دے، تو کوئی مسئلہ مذائقہ نہیں. اے اللہ میں نے یہ بکرا ذبح کیا، اس کا ثواب تو کیا ہے جی؟ علی عثمان اجمیری رحمۃ اللہ کو پہنچا دے، پیر مہدی شاہ صاحب گولوی رحمۃ اللہ کو پہنچا دے، ایسے کسی بھی اللہ والے کے نام لے کے اس کو پہنچا دے، تو کوئی مسئلہ مذائقہ نہیں. یعنی ذبح بھی اللہ کے نام پر، نظر بھی اللہ کے نام پر، منت بھی اللہ کے نام پر، صرف انہیں ثواب پہنچانے کی نیت سے اگر کوئی بندہ کوئی چیز دے تو یہ مسئلہ ہو جائے گا. ایک اس کا ثواب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دے، صحابہ کرام کو پہنچا دے، اہل بیت الزام کو پہنچا دے، حسنین کریمین کو پہنچا دے، شہداء کربلا کو پہنچا دے، آل نبی اولاد علی کو پہنچا دے، تو کوئی مسئلہ مذائقہ نہیں ہے. لیکن ان کے نام پر ذبح کرنا، اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کرنا، یہ قطعاً جائز. اللہ کے نام پر نظر اور منت اور ذبح کرنے کے بعد، پکانے کھلانے کے بعد، اس کا ثواب اگر کسی اللہ والے کو یا کسی کو بھی ہدیہ کرے تو کوئی مسئلہ مذائقہ نہیں. لیکن ان کے نام پر ذبح کریں گے تو پھر وہ چیز ایسے ہی حرام ہے، خواہ وہ پانی شربت ہو، زردہ چاول ہو، یا کوئی کیا جی بکرا چترا ہو، وہ ایسے ہی حرام ہے جیسے خنزیر کا گوشت. اللہ پاک سمجھنے کی و عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اے مولا کریم اللہ جی، قرآن مجید کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جتنا کچھ کلام الہی آج تک ہم نے پڑھا، اے مولا کریم اللہ جی، ثواب کی بابا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان ہوتے دنیا سے سب کو پہنچا کر بالخصوص بطور ہدیہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح انور کو، صحابہ کرام، ازواج مطہرات، اہل بیت الزام، حسنین کریمین، شہداء کربلا، کل اولیاء کرام کو پہنچا کر ہم سب کے مرحومات مرحومین کو جانے سے ثواب پہنچا کر ان کی بخشش، مغفرت، نجات کا ذریعہ سبب بنا. ہم سب کے صغیر و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. قرآن مجید کو کما حق کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اہل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. یہاں سے آگے انشاءاللہ رمضان مبارک کے بعد پڑھیں گے. رمضان مبارک کے اندر زور کے بعد انشاءاللہ عقائد کی کلاس ہوگی، تو اسی کو انشاءاللہ ترتیب دیا جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، گویا کہ مہینے کی چھٹی ہے آپ کے اللہ کے فضل و کرم سے. اپنا اہتمام کریں.